السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، تم لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ حدیث سننے کے لیے۔ حدیث صرف سنو گے یا پھر عمل بھی کرو گے؟ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، تم لوگوں کے بارے میں ہی حدیث سناتا ہوں۔ تیار ہو سننے کے لیے؟ انشاءاللہ۔ عمل کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، ما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه ابو داود والترمذی۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دائیں بائیں ہمارے پیچھے طرف چند بچے کھڑے ہیں حدیث سننے کے لیے، اور بچوں کے تعلق سے ہی میں حدیث تلاوت کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ابو داود کے اندر اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ترمذی کے اندر نقل کیے ہیں۔ حدیث صحیح ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو مرو اولادکم بالصلاۃ، اے لوگو تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے، 7 سال کے ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کا حکم دو۔ نماز پڑھنے کا حکم دینے کی تاکید کن کو کر رہے ہیں؟ اپنے والدین کو۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ جب اپنے بچے 7 سال کے ہو جائے، 7 ایئرس کے ہو جائے، تو کیا کرے؟ نماز کا حکم دے، نماز کا حکم دیتے رہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھتے ہیں تو اگلا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت استعمال کیے۔ آئیے سنتے ہیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہیں پڑھے تو اسے مارو۔ کس بنیاد پر؟ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ اگر نماز نہیں پڑھے تو انہیں مار کر کے پڑھاؤ، نماز نہیں پڑھے تو انہیں مار کر کے پڑھاؤ۔ ماشاءاللہ ہمارے سب بچے نماز پڑھنے والے بچے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تھوڑا سا تلخ ضرور لگے گا کہ جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائے تو تم کیا کرو؟ نماز نہیں پڑھے تو تم اسے مارو، مار کر کے پڑھاؤ۔ اور یہ حکم دیا، اگلا ٹکڑا، اگلا سینٹنس، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائے تو اور یہ کام کرو، کیا کرو کہ ان کے سونے کے بستر الگ کر دو، اب اپنے ساتھ لے کر کے مت سو۔ محترم ناظرین، محترم والدین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس حدیث کے اندر ہے۔ پہلی تعلیم کیا دی کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو، پڑھو تو ٹھیک ہے، پڑھا تو ٹھیک ہے، پڑھی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پڑھے تو جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو اب اس کے اوپر ڈنڈا اٹھاؤ،
لاٹھی اٹھاؤ، اسے مارو، پنشمنٹ دو، اسے سزا دو، مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ وَضْرِبُوهُمْ کہا، وَضْرِبُوهُمْ، اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ اور تیسرا یہ حکم ہے کہ ان کے سونے کے بھی بستر الگ کر دو۔ محترم ناظرین، ذرا سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آپ شریعت اسلام کا مطالعہ کریں گے تو کہیں اس طرح کا جملہ اللہ کی عبادت کے لیے، چاہے عبادت مالی ہو یا عبادت جسمانی ہو یا عبادت لسانی ہو یا عبادت قلبی ہو یا عبادت روحانی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کر اسے عبادت کرنے کا یہ حکم نہیں دیا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے بارے میں اتنا سخت جملہ استعمال کیا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھے تو انہیں مار کر کے پڑھاؤ۔ تو محترم ناظرین، ذرا اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو نماز کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، نماز کی ترغیب اور تلقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بال بچوں کو بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔